بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ رات گئے نا 16 منٹ 32 سیکنڈ کی عمران خان صاحب کی نا آڈیو لیک ہوئی، اور اس کی اوریجنلٹی پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ آڈیو لیک بھی باہر کے ملک سے ہوئی ہے اور شہزاد اکبر کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، اور کوئی ہے جی ہم کوشش کریں گے اس کے گھر تک پہنچیں اس ولاگ کے اندر کہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک تصویر ہے جہاں اتنا زیادہ غل مچا دیا تھا، وہاں 16 منٹ کی آڈیو ریکارڈ ہو گئی سپریم کورٹ کے اندر سے، اور ریکارڈ ہو کے باہر بھی چلی گئی، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ وہ بتانا ہے آپ کو ججز کو دلائل جو عمران خان صاحب نے دی ہے، وہ جب آڈیو میں اور اب پہلے تو میڈیا سے رپورٹ ہوئے تھے، جب آڈیو پہ ہم سن رہے ہیں سر کمال ہے، کہیں سے گھبراہٹ، کہیں سے ہچکچاہٹ، کہیں سے قید میں ہونے کی کوئی صعوبت، کہیں بھی کچھ بھی نہیں تھی، اس کی تفصیل بتانی ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت جو پریشان ہے اس آڈیو پر، یہ وہ علیحدہ سے ایک معاملہ ہے، اور ایوان اقتدار میں اچھی خاصی اس کے اوپر ہے۔ پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کی کرسی کے پیچھے پڑی ہے، جی ہاں، کچھ وہ بھی چند دن کہہ رہے ہیں کہ مہمان ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج بجٹ پیش ہونا ہے۔ اور امریکی ایک کال آئی ہے جی، اس کی ڈیٹیلز بھی میں نے آپ کو بتانی ہے۔ اہم بھی لوگ ہیں وہ، میں اس کی ڈیٹیل میں پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں وہ جو عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو گفتگو تھی، ججز کا جو کہنا تھا کہ آپ کو سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس کا ایک جواب تھا نا۔ تو رات کو انتظار پنجوتا صاحب آئے اسکرین پر، انہوں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے، عمران خان صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مذاکرات کی اجازت دے دی ہے، اور جو لیڈ کریں گے وہ محمود اچکزئی صاحب کریں گے، اور محمود اچکزئی صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے نون لیگ سے بات کرنی ہے، پیپلز پارٹی سے بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے۔ ہاں، وہ اپنے فیصلے سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں ضرور لیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما بھی ہیں، وکلا کی ٹیم کو ہیڈ بھی کرتے ہیں انتظار پنجوتا، ان کی جانب سے اس بات کی کنفرمیشن آ گئی۔ دوسری طرف اسی پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے، وہ پروگرام میں تھے شاہ زیب خانزادہ کے، اور انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا چاہے مینڈیٹ حاصل کرنا ہے یا رہائی حاصل کرنی ہے، ان تمام کا راستہ صرف اور صرف مذاکرات میں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں مذاکرات کا کہیں اور ہم انکار کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کسی نو مئی کے لیے تیار بیٹھی ہے، تو لیکن انہوں نے بھی بتا دیا۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ میرے اندر ایسی کوئی وہ نہیں ہے، فیلنگز نہیں ہے کہ میں کسی قسم کا کوئی بدلہ لوں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کی گئی تمام ذاتیوں کو میں معاف کرتا ہوں، یہ ایک انہوں نے کل کہا۔ تو بہرحال یہ ایک پیش رفت اپنی جگہ پر ہے۔ اب آ جاؤں اس آڈیو کی طرف۔ عمران خان صاحب کی نیب میں پیشی تھی جی، نیب کیس میں پیشی تھی، اور وہاں سے سپریم کورٹ میں، وہاں سے یہ آڈیو لیک ہوئی۔ پہلے ایک تصویر لیک ہوئی تھی، اب یہ آڈیو لیک ہوگی، چونکہ قاضی صاحب نے پابندی لگائی ہوئی کہ لائیو اسٹریمنگ کرنی نہیں ہے سماعت کی، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس کو جس طریقے سے مینج کیا، کورٹ رپورٹرز نے رپورٹ کیا۔ اب یہ آڈیو ہوئی ہے 16 منٹ 32 سیکنڈ کی، اور پی ٹی آئی سے کلیم کری کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے، جی ہاں، احتساب کے جو مشیر تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ یہ آڈیو لگائی ہے، اور سپریم کورٹ سے یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، اور شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کسی محسن پاکستان نے بھجوائی ہے۔ یہ لفظ بڑا زبردست ہے، محسن پاکستان، انہوں نے وہ بتایا تو ہے نہیں، اور وہ ریکارڈ کر کے مجھے بھجوائی ہے، اور وہ کس کی بات کر رہے ہیں، وہ کون ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ محسن پاکستان انہوں نے لفظ بولا ہے۔ بہرحال حکومت کے لیے تصویر ہی ایک بہت بڑا بم شیل تھی، اور اب یہ آڈیو آ گئی ہے۔ وہ جو لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک تصویر دیکھ کے آپ کو پتہ ہے پاگل ہوئے تھے یار۔ تو اب عمران خان صاحب کی گفتگو 1 سال بعد وہ آواز سنیں گے، تو 16 منٹ 32 سیکنڈ، تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ تو ہے۔ اور اس آڈیو میں ان کی آواز بہت گرجدار ہے، اور بلکہ آواز بڑی تگڑی ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، نہ کسی قسم کی کوئی نقاہت ہے، نہ کوئی ٹوٹنے والا عنصر ہے، نہ کوئی خوف کا عنصر ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ وہی ایسا ویسے عمران خان صاحب سٹیج پر تقریر کر رہے ہیں، لائک یہ والی پوزیشن چل رہی تھی۔ آڈیو کے مندرجات کو آپ کو پتہ، بیشتر کورٹ رپورٹرز، ہم خود بھی آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ کر چکے کہ اس وقت کیا باتیں ہوئی تھیں، ججز سے کیا بات ہوئی، عمران خان صاحب کا استدلال کیا تھا، نیب اصلاحات پہ عمران خان صاحب بولے ہیں۔ ایک سٹیج پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سینئر ہیں،
آپ رسپیکٹیبل ہیں, اپنے گروپ کو لے کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. ایک وہ جگہ پہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں تو آپ سب سے عمر میں بہت بڑا بھی ہوں, اور سائفر کا انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے بنایا گیا. نیب کا بینیفیشری کون, انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس سے نقصان ہوگا, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ترمیم ختم ہونی چاہیے, میرے ملک کو بڑا نقصان ہوگا, میں اب سارے کیسز بھگتوں گا, مجھے کوئی فائدہ نہیں لینا ان چیزوں سے. اوورسیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا. مجھے ایسا لگتا ہے اس تمام آڈیوز میں سے نا, مجھے ایسا لگتا ہے, آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, کوئی ہے جو سسٹم کا پرزہ ہے اور بڑی حساس پوزیشن پہ وہ پرزہ ہے, یہ پرزہ مرکزی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, یہ پرزہ صورتحال کو تبدیل کر سکتا ہے. کوئی ہے, میرا اپنا انالیسس یہ ہے, جو عمران خان صاحب کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, ان کی تصویر پہنچانے پہ, ان کی آڈیو پہنچانے پر, یہ بازی پلٹ سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ سے آڈیو نکالنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا سر. ڈیفینیٹلی کوئی آڈیو ڈیوائس لگی ہوگی, وہ بھی اسپیکر کے بالکل سامنے, بالکل مائک کے ساتھ قریب کر کے یہ ریکارڈ کیا گیا ہے. حکومت بہت پریشان ہے سر, اس پہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس پرزے پہ آپ نے تھوڑا دھیان ضرور دینا, مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہاں جی, وہ لوگ تو ہیں بھی نہیں جاب پہ, لیکن پھر بھی کوئی ہے, یہاں یہ چیزیں ہیں. دوسری عام خبر, خدیجہ شاہ صاحبہ سے متعلق, آپ کو پتہ ہے ڈیزائنر تھی 9 مئی کے کیس میں, پہلے ان کی گرفتاری بڑا مشکل ہوا تھا, پھر ان کو گرفتار کر کے ان کو اندر رکھا گیا. ہیں وہ امریکی شہری, اور پھر ان کو ضمانت مل گئی, حالانکہ 9 مئی کے سب لوگ اندر ہیں, لیکن ان کو ضمانت مل گئی. اور کیونکہ وہ امریکی شہری ہیں تو اس وجہ سے امریکی دباؤ بڑھا, پھر ان کو باہر نکالنا پڑا, اور باقی چیزیں اب آپ کو پتہ ہی ہے. اب خبر یہ ہے کہ ان کا نام ECL سے نکالا نہیں جا رہا, اور اس سلسلے میں امریکی حکام نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ ہم 5 بار کونسل رسائی کے طور پر مل چکے ہیں. خدیجہ شاہ امریکی شہری ہیں اور ان کو امریکہ آنا چاہیے, تو ان کا نام جو اسٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے یا ECL میں ڈالا ہوا ہے اس سے نکالا جائے. اب اگر خدیجہ شاہ کا نام ریمنڈ ڈیوس کی طرح نکال دیا گیا, ہونا چاہیے, ان کا اختیار ہے, وہ ہونا چاہیے, تو اب باقی کیسز کا فیڈ دیکھ لیں کیا ہوگا, کہ ان کیسز میں کیا ہوا جو 9 مئی کے لوگ ابھی تک اندر ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کون کتنا گناہ گار ہے یا نہیں ہے, کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ ذرا پتہ چل جائے گا کہ محسن نقوی صاحب کیسے بات مانتے ہیں, کیونکہ امریکی حکام نے کہا. یہاں یہ چیز ہے. ادھر حکومت اور پیپلز پارٹی میں کوئی تھوڑی بہت لڑائی ہو گئی ہے, لڑائی تھوڑی سی زیادہ ہی ہو گئی ہے, کوئی دراریں پڑی بھی نظر آ رہی, بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نا. پہلے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم سے بجٹ میں مشاورت نہیں کی گئی, حالانکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم اتحادی ہے نہیں, حکومت کا حصہ ہیں لیکن اتحادی نہیں ہے, سیٹ اپ کا حصہ ہیں. حالانکہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے نا, کیا ہوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں کہتے ہیں مشاورت نہیں کی. ایک چیز, پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا کل اجلاس ہوا, بلاول بھٹو صاحب کی صدارت میں تھا. ادھر انہوں نے کہا کہ ہم سے بجٹ پہ کسی قسم کی مشاورت ہی نہیں گئی اور تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. آج کے دن کی مہلت دی ہے, 2:30 بجے دوبارہ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے, اگر 2:30 بجے تک ہم سے رابطہ کر لیں تو ٹھیک ہے. حالانکہ اسی دوران صدر آصف علی زرداری کے پاس شہباز شریف صاحب گئے ہیں, احسن اقبال بھی صاحب بھی ساتھ تھے, وہ ساتھ گئے ہیں, انہوں نے بجٹ پہ تجاویز بتائی ہیں, آصف زرداری سے مشورہ کیا. آصف زرداری صاحب نے بتایا کہ غریبوں کا خیال رکھنا, ان کے پیکج کے لیے خیال رکھنا, یہ سب کہا ہے. یہ کچھ ہے نا, میرے خیال ہے کوئی جان بوجھ کے لڑائی کرنا چاہتے ہیں, کوئی پھڈا کرنے کا پیپلز پارٹی کا پلان ہے, کچھ ہے ایسا ضرور. کیونکہ منصور وسان کہہ رہے ہیں کہ وہ رہیں گے نہیں, اور اس کے بعد ہم نبیل قبول نے بھی کہہ دیا کہ چند دنوں کی حکومت مہمان ہے, شہباز شریف صاحب جانے والے ہیں. بھائی میں اس لیے ان باتوں پہ توجہ دے رہا ہوں, بھائی پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں, جن کے ووٹوں سے بنے وہی کہہ رہے ہیں وہ جانے والے ہیں, تو اکٹھا کرنے والے کوئی نہ کوئی تو ہے نا, کچھ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید ووٹ اس بجٹ تک کا انتظار کیا جا رہا ہے. لیٹس سی. باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد.